ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ فرینڈلی ایئر کرافٹ جو ویسٹرن سائٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ انسٹرکشن ہیں جو وکی لیکس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان فضائیہ جہاز اسکریمبل نہیں کرے گی. ایئر مارشل صاحب, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کنٹری کو آپ اجازت دے دیں؟ کوئی ایئر کوریڈور دیا ہوا ہے, کیا ہے سلسلہ؟ جی بالکل بالکل, ایک ایئر کوریڈور ہے, بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے, اور ان کو اجازت صرف وہ جو ان کی ٹریفک ہے وہ اسی کوریڈور میں رہنی چاہیے. جو کولیشن فورسز جو پاکستان کی ایئر سپیس کے اوپر سے کوریڈور جا رہا ہے. جی بالکل, اور یہ ڈیفائنڈ ہے کہ اسی کے اندر آپ رہیں گے اور اس سے ہمیں تھریٹ کوئی نہیں ہے. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مارشل صاحب کیسے تھریٹ نہیں ہے؟ اگر اس میں وہ 100 جہاز اس کوریڈور میں موو کر رہے ہیں اور سڈنلی وہ جا کے کہیں اور حملہ کرنا چاہیں تو ہم روک سکیں گے؟ دیکھیں سڈنلی کیسے حملہ ہو جائے, ایسے حملے سڈنلی نہیں ہوتے. آپ واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سال ہر سال سے چل رہا ہے. نیچے لوگ بیٹھے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جو ریڈار آپریٹرز کو جب مارنے ہیلی کاپٹر آئے وہ ہم سے واچ نہیں ہوئے. نہیں, پھر دیکھیں میں نے آپ کو وہی بیسک بات, اس کوریڈور میں 100 جہاز آ جائیں گے ان کا کیا کر لیں گے؟ میں نے آپ سے بیسک وہی بات کی کہ بیسیکلی آپ نے ان کو فرینڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ لمیٹیشنز ہیں, ان کو آپ تسلیم کریں. ٹھیک ہے, ان لمیٹیشنز کے ساتھ پھر ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے اب, جبکہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان, جو عالمی اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے. نیٹو کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمیں کنسرن ہے. صدر اوباما کہتے ہیں میرا یہ سب سے بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے اب تک جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی, ہم نے کسی کے مفاد کی خاطر ہسٹوریکلی ہم نے تسلیم کر لیا, ہم نے اپنے مفاد کو مد نظر اس لیے نہ رکھا کہ ہم نے شاید اپنے مفاد کو کلیئرلی ڈیفائن ہی نہیں کیا. ہمارے مفاد میں تو تھا نا کہ ہم نے ڈیفنس اکوپمنٹ لینا ہے, ہمیں ایڈ چاہیے, ہمیں IMF ورلڈ بینک سے لونز چاہیے, ہم پیسے نہیں دے سکتے, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو ہم نے تو یہ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کیا. تو پھر اس کو کسی نے ریویو کیا, 60 سال گزر گئے نا جی, کسی نے اس کا سٹاک ٹیکنگ کی. آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ اس کو بڑے کھلے ذہن کے ساتھ آج کی دنیا میں جہاں جنگ و جدل کو ویسے ہی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, لوگ کنفرنٹیشن کی نہیں ریکنسیلیشن کی باتیں کرتے ہیں. چین کو دیکھیے, 50 سال کے بعد اس نے ہانگ کانگ لے لیا, اب وہ تائیوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی ایک دن ہم لے لیں گے. کیا چین کے پاس اسلحہ بنانے کی کمی ہے؟ کیا ان کی ڈیفنس فورسز میں ٹیکنالوجی کسی چیز کی کمی ہے؟ وہ لڑائی نہیں کرتے, وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی اکانومی بلیڈ ہو گئی, جنگیں لڑ کے ہم کہاں پہنچ گئے. رشیا جیسا ملک نیوکلیئر ریس میں ان کی اکانومی جو ہے انہوں نے وہ ڈسٹرائے کر دی, تو آپ کون ہیں؟ اس لیے وے فارورڈ میرے نزدیک. مارشل صاحب, اسی وکی لیکس کے مطابق جہاں ہم $2 ارب دے رہے ہیں F-16 لینے کے لیے, وہیں $6.6 ارب ہم IMF سے قرضہ بھی لے رہے ہیں. جی, تو یہی تو پالیسی ہے, یہی تو پالیسی میکنگ ہے کہ کیا یہ پالیسیز ہیں جس کے تحت ہم قرضے لے کے اور آگے چلتے جائیں گے؟ قرضہ نہیں دیں گے تو کیسے چلائیں گے ملک, کیسے تنخواہیں دیں گے, کیوں جی, کہاں سے ڈیفنس اکوپمنٹ خریدیں گے؟ جو ملک کیوں ڈیفنس, تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دیکھیں کہ کیا اس کے علاوہ پھر کچھ اور کرنا چاہیے. ہم ڈیفنس کیا کرنا چاہیے؟ آپ اگر ٹاپ مین ہو آج پاکستان کے مسائل کا حل آپ کیا نکالیں گے؟ سب سے پہلے آپ اس قوم کو اعتبار میں لیں اور سنسیریٹی دکھائیں. قوم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ قوم کے مفاد میں کام کرے گی, وہ کسی اور کے مفاد میں کام نہیں کرے گی. ٹرکی کتنی کلوز ریلیشن شپ ہے, میں بتاتا ہوں نا جی. دیکھیں ٹرکی کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے, ساری امریکن اکوپمنٹ ٹرکی کو آتی ہے. گلف وار میں انہوں نے کہا جی بیسز یہاں سے ہم آپریٹ کریں گے, انہوں نے کہا ٹھہریے, کیبنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا, انہوں نے کہا جی ہماری کیبنٹ اجازت نہیں دیتی, آپ یہاں بیسز ہم آپ کو نہیں دیں گے. نہیں دی تو کیا ہوا؟ امریکہ نے کوئی چڑھائی کر دی یا امریکہ نے تعلقات توڑ دیے؟ طریقہ ہوتا ہے اپنا مفاد پہلے. کیبنٹ نے کہا ہمارے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ بیسز دیں, ہماری سرزمین سے گلف وار کے آپریشنز نہیں لانچ ہو گئے, نہیں ہوئے. میں نے آپ کو مطلب ہر طرح سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایران نیکسٹ ڈور ہے, میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پرفیکٹ اگزامپل ہے, مگر وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے. تو کئی مرتبہ ان کو تھریٹن کیا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. نارتھ کوریا ہے, ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل, بٹ جہاں ان کا مفاد ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام اور نیوکلیئر ایسٹ جو ہے ہم نے گیو اپ نہیں کرنے, آپ کروا کے دکھا دیں.
ایران کہتا ہے کہ جی 180 عالمی ممالک میں کیا پاکستان کو آئسولیٹ ہو جانا چاہیے اور خود مختاری کے نام پہ ہم نعرے لگا کے اور جہاد کے نعرے لگا کے قوم کو لے کے چلیں گے؟ ہم کیوں آئسولیٹ ہوں؟ ہم کیوں جہاد کے نعرے لگائیں؟ میں آپ کو 100% یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ جب قوم کے ساتھ آپ یکجان ہو کر اس کو آگے لے کے چلیں گے، یہ دہشت گردی کا نام نہیں رہے گا۔ دہشت گردی ہماری کریٹ کی ہوئی ہے، کسی کے مفاد کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے۔ ادھر اٹیک ہوا تھا، ہم نے ان کو مارنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو پھر جو ہمارا وہ دشمن ہے تو پھر آپ بھی دشمن ہیں۔ اس کو کبھی ہم نے بیٹھ کے تسلی سے سوچا؟ یہی وہ فاٹا کے لوگ ہیں جو اتنے بہادر اور آپ کی خاطر جنگوں میں لڑنے کو تیار ہیں، آج وہ اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی گنز آپ کے اوپر اٹھا لی ہیں۔ یہ کوئی ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے؟ ہم نے کبھی اپنے مفاد کو سامنے رکھا؟ اس لیے کہ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، کبھی امریکہ نے آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پیسہ دیا؟ آپ نے نیوکلیئر انرجی مانگی تھی نا جی، تو کس کو دی انہوں نے؟ چائنا کہتا ہے آئیے لیجئے ہم سے، وہ تو آپ کو بڑی سستی بجلی بھی پیدا کرنے کے لیے سہارا دینے کے لیے تیار ہیں، آپ نہیں مان رہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہوں گی۔ اس وقت سینیریو دیکھیے، 1 منٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بتائیں۔ اس وقت کا سینیریو دیکھیے کہ آپ پہ کیسے پورا دائرہ جو ہے اس کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ ہیڈلے کا کیس کھول دیا گیا، اس سے پہلے جو واشنگٹن میں چل رہا ہے جیوری ہے، اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو وہ خبر کچھ اس طرح کی ہے کہ جی وہ آئی ایس آئی سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے انہوں نے کہا تھا، یہ علیحدہ بات ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے وہ کوئی اور بات ہے۔ اس سے پہلے آپ کی آئی ایس آئی کو حقانی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 2 مئی کا انسیڈنٹ، میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ ہے جس کے تحت ایک پوائنٹ پر آ کر آپ کو ایک بری طرح سے ہٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کی جو پاکستان وہ ہٹ سے ابزارب کرے۔ مارشل شاہد لطیف صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔